بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور آپ اللہ پہ زیادہ سے زیادہ توکل کریں اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 81 ہے سورہ آل عمران۔ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، البتہ جو دوں میں تمہیں کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا، کیا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور لیا تم نے اس پر میرا عہد؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے۔ قال، فرمایا، فاشہدوا، پس گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہاں اس آیت میں بھی عہد کی بات ہے، یاد کروایا جا رہا ہے پختہ عہد کے بارے میں، جسے میثاق کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عہد کیوں یاد کروائے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں۔ تو اگر آج ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر جگہ فساد ہے، ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں یا اپنے جہاں پر بھی اس کی چلتی ہے وہاں خدا بنا بیٹھا ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ سے غافل ہو گئی ہے۔ اس وقت جو دنیا کو اور خلاؤں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بن جائیں، یہ سب بڑے جو سو کالڈ بڑے بنے ہوئے ہیں دنیا میں، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کا کسی نہ کسی مذہب سے ضرور تعلق ہے، اور یہ دوسرے مذہب والوں کو، دوسرے انسانوں کو، اور یہاں تک کہ اپنے مذہب والوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی عوام کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سوچ کی جب اصلاح ہو گئی تو پھر حکم اور حکومت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ الحمدللہ آپ کا 3 پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک بار بار انسانیت سے یہی خطاب ہے، اسی لیے کہ یہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ باقی سب مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ایک اللہ کا حکم، قانون اور دین پوری دنیا پر قائم نہیں ہے۔ اگر ان آیات سے کوئی بھی انسان ہدایت پا گیا تو وہ مسلم ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان آیات میں، اس آیت میں جو عہد کا ہو رہا ہے یا جو پیچھے جو ہوا ہے، تو یہ عہد کون کون سے ہیں، ان کی قسمیں کیا ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے آتے ہیں قرآن میں عہد۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عہد الست ہے، جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا واقعہ، جب تمام بنی نوع انسان سے اقرار کروایا گیا تھا کہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ دوسرا اہل کتاب سے لیا گیا تھا جو عہد، کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور اسے یعنی حق کو چھپاؤ گے نہیں۔ خصوصاً جوز اور کرسچنز سے یہ لیا گیا تھا، اہل کتاب وہی ہے نا، یہود اور نصارہ سے، کیونکہ ان کے بعد آخری شریعت آنی تھی ابھی۔ تیسری قسم وہ ہے عہد کی جس میں انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا عہد، اور یہ خصوصی طور پر انبیاء اور پیغمبروں سے لیا گیا۔ اس کے بارے میں 2 آراء ملتی ہیں، یعنی کہ 2 رائے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی عالم ارواح میں لیا گیا، یعنی کہ وہی جو عہد الست ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں جیسے جیسے پیغمبر مبعوث ہوئے ویسے ویسے بذریعہ وحی یہ عہد ان سے لیا گیا۔
الگ الگ سب سے. اور اس عہد کے بھی دو معنی ہیں. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا، یعنی ہر پیغمبر سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا. اس کی ڈیٹیل آگے ابھی آیات میں آئیں گی. اور دوسرا ہر پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کو ماننے کا عہد. بات تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو اگر کھول کر سمجھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور سب نے یہ عہد کیا کہ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے بھی ایمان کا جو ایک رکن ہے نا، وہ یہی ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ڈیٹیل آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے. ابن کثیر اور بیان السبحان سے ہے کہ رسول مصدق سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، اور میثاقاً نبیین کے معنی کہ ہر نبی سے ازل سے یعنی شروع ہی میں عہد لے لیا گیا تھا کہ آخری نبی کی رسالت کی تصدیق کرنا، اور ہر نبی کو حکم دیا گیا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرنا، اگر اس وقت زندہ ہو تو اس کی مدد کرنا، اور اپنی امت کو ہدایت کر دینا کہ جو نبی بھی پیدا ہو تم اس کی ہدایت اور شریعت کو قبول کرو گے، ہر طرح سے اس کی مدد کرنا. اس طرح یہ سلسلہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. گویا ہر نبی کو حکم دے دیا گیا کہ آخری رسول پر ایمان لانا، اگر ان کا زمانہ تم کو نصیب ہو تو ان کی پیروی کرنا اور مدد کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں کہ ہر نبی کو حکم دیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خود پائیں تو ایمان لائیں، مدد کریں، اور اپنی امت سے عہد لیں کہ جب بھی آخری رسول مبعوث ہوں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. اسی طرح ہر نبی سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرا لی گئی تھی، اور ان کی پیروی یعنی اتباع کا عہد لے لیا گیا تھا. سورہ احزاب میں یہ مضمون ملتا ہے، اور سب ایک دوسرے پر ایمان لائیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ سے بھی حکم آیا. لیکن کیسی عجیب بات کہ اتنے بڑے عہد کو یہ سب فراموش کر بیٹھے، اقرار کر کے مدد اور تصدیق دور، یہ تو الٹے دشمن بن بیٹھے. یہ امت جو ان کی پچھلی آ رہی ہے، امت مسلمہ کی اور اسلام کی، جو ان سب کا بھی دین ہے، جو ان مذاہب کے ماننے والے اپنے پیغمبروں کے پیروکار ہیں، تو وہ جان لیں کہ وہ بھی مسلم ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کے پیروکار ہیں. لیکن اگر انہوں نے اپنے علماء، اپنے پوپس، اپنے ربی ان کی مانی تو پھر یہ مسلم نہیں ہیں، پھر یہ یا تو جو ہیں یا پھر کرسچن ہیں. اور اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ فاسق کا ٹائٹل بھی لگ جاتا ہے. دنیا کے معاملے میں ہم ایسا نہیں سوچتے کہ مثلاً کسی اسکول یا یونیورسٹی میں ہر گریڈ، ہر مضمون کا ایک ہی ٹیچر استاد ہو. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ہر کلاس کا، ہر سبجیکٹ کا ٹیچر الگ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لیول کا ٹیچر جو ہے، اور لٹریچر بھی الگ ہوتا ہے. اچھے اور بڑے اداروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ادارہ تو اللہ رب العزت کا ہے، جس کا سلیبس بھی عمدہ ہے اور ٹیچرز بھی اعلیٰ ہیں. اور ڈگری کس کو ملتی ہے؟ گریڈ 1 کے طالب علموں کو یا گریجویٹس کو؟ گریجویٹس کو ملتی ہے ہمیشہ ڈگری. دنیا میں تو اچھی ڈگری، سرٹیفکیٹس کے بغیر اچھی جاب نہیں ملتی. تو کیسے کوئی سوچ لیتے ہیں لوگ کہ آخرت میں کامیابی ایسے ہی مل جائے گی، جنت کے حقدار ایسے ہی بن جائیں گے؟ وہاں جا کر ڈگریز ملنی ہیں، سب کو ملنی ہیں، ان کے جو نامہ اعمال ہیں. لیکن وہاں پر جو ڈگریز ملیں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. یعنی کہ جن کو ان کے دائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں ملے گی تو وہ کامیاب ہوں گے،
وہ فلاح پائیں گے، خوشیاں منائیں گے اور سب کو دکھائیں گے، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں ملے گی، لیفٹ ہینڈ میں ان کی ڈگری ملے گی، ان کا نامہ اعمال ملیں گے ان کو، تو وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہم لا تجعل بینہم آمین۔ تو سمجھ لیں آج تو بہتر ہے، یعنی کہ آج اگر ہم سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو، ان مثالوں سے، تو بہت اچھا ہے کہ ہائیسٹ ڈگری جو ہے کامیابی کی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ صرف اس ڈگری کو پانے والے مفلحون ہوں گے، سنتوں کی پیروی کرنے والے، بدعتوں سے بچنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو قرآن سمجھنے والے، یہی متقین ہیں۔ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے، جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میرا عہد اور ذمہ قبول کرتے ہو، انحراف تو نہیں کرو گے، دل سے مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ نے فرمایا اس عہد اور میثاق کے گواہ رہنا، اس کو بھول نہ جانا، آئندہ نسلوں کو بھی بتانا، اس کے شاہد رہنا، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تفہیم القرآن میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا، اس کے اندر ایک دو کنفیوژنز ہے جن کا ازالہ کیا گیا ہے، اور وہ بہت ضروری ہیں اس آیت کی روشنی میں، کہ اول تو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نئے سرے سے مبعوث نہیں ہوں گے، یعنی کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی ان کے ساتھ، یا اپنی ہی لے کر نہیں چلیں گے، بلکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی آئیں گے، کیونکہ وہ پہلے مبعوث ہو چکے تھے بنی اسرائیل پر، اور صرف اسی وقت جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رسول ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، اور یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے تو وہ بھی میری شریعت ہی کی پیروی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو کنفیوژن آتی ہے کہ اسی طرح تمام انسانیت اور جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی فالو کریں گے۔ قرآن و حدیث میں کہیں اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے نبی کی اپنے بعد آنے کی خبر دی ہو۔ اس کو آپ غور سے سمجھ لیں کہ اس آیت میں یا قرآن میں یا کہیں بھی ایسی حدیث میں بھی بات نہیں آئی، اور امت کو ان پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو کہ کوئی میرے بعد آئے گا۔ اس لیے ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی۔ ایسے تمام عناصر جو اس کے اپوزٹ سوچتے ہیں یا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ قادیانی ہیں جو خود کو احمدی کہتے ہیں، وہ سب فاسق ہیں، وہ اپنے برے انجام سے بھی خبر نہ ہوں، اور اسی کے بارے اگلی آیت آئی ہے۔ ایک بات مزید ہے جو میں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ احمدی خصوصاً اس مذہب کے جو فالوورز ہیں نا، ان کے لیے کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ امام مہدی بھی نہیں ہیں، یعنی کہ اگر وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے تو وہ امام مہدی بھی نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تعلیم دے دی ہے، وہ انہی کی نسل سے ہوں گے، مرزا نہیں ہوں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ان سب مذاہب میں پائے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ حق کو جان نہ سکے، حق کی تلاش میں خود ریسرچ نہ کی، تو پھر ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ جو اللہ کو نہ پہچان سکا، اپنے خالق کو نہ پہچان سکا، اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں ان کو نہ جان سکا، تو پھر وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کو عذاب دیں، جبکہ وہ فرقان نازل فرما چکے ہیں، حق اور سچ کا فیصلہ ہو چکا ہے قرآن پاک میں۔ تو سچ کو ڈھونڈنے والے سچ پا ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے نہ ختم ہونے والے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، تو جو کوئی منہ موڑ جائے، پھر جائے بعد اس کے، تو یہی لوگ وہ ہیں جو فاسق ہیں۔ درس قرآن سے ہے کہ جس چیز کا عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لیا اور پھر انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے لیا، اب اگر دنیا میں کوئی شخص یا قوم اس سے روگردانی کرے تو بلا شبہ وہ پرلے درجے کا بد عہد اور نافرمان قوم ہے۔ اور پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی فاسق ہیں۔ فاسق کا لفظ مسلمان اور کافر دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، خاص طور پر اسی لیے آیا ہے کہ فسق کا معنی ہے حد سے باہر نکلنا، لمٹ کراس کر جانا، حدود کو پامال کرنا۔ فاسق کی تعریف پہلے پارے میں بھی گزر چکی ہے سورۃ البقرہ میں، وہاں آتا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور یہاں بھی عہد کے توڑنے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن کثیر سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تا قیامت دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اعظم ہیں، جس عہد اور اثر میں ہوں واجب الاطاعت ہیں۔ شب معراج میں تمام انبیاء کرام جب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ مسلم کی حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا اور ابن کثیر کی تفسیر سے بتا رہی ہوں۔ اسی طرح میدان حشر میں شفاعت کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوگا۔ تمام جلیل القدر اور اولو العزم رسول و انبیاء شفاعت کرنے سے معذرت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ جو بھی آپ ان کے پاس جائے گا تو وہ آپ کی طرف اس کو بھیجیں گے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے معزز نہیں ہوں گے، جو کہ ان کے ایک ایک سنت کو فالو کرنے والے ہیں، جو حدیث کے علاوہ، قرآن کے علاوہ ادھر ادھر نہیں ہونے والے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آیت نمبر 83 ہے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب کیا کوئی دین اسلام کے علاوہ بھی کچھ چاہ سکتا ہے؟ تفہیم القرآن اور درس قرآن سے آتا ہے کہ دین یعنی دین کا معنی کیا ہے؟ طریقہ اطاعت۔ تو تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز کا دین تو اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رہنے والے اسلام کے علاوہ کون سا طریقہ زندگی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سوال کر رہے ہیں۔ اسلام اور مسلم کے ناموں سے چڑ کھانے والے، ان کو دہشت گردی سے منسوب کرنے والے، یہ معنی دین اسلام کے اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اور ہم مسلمانوں کو خود بھی زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی اس کو۔ اسلام ایک ڈسپلن کا نام ہے۔ مسلم جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے۔ اگر مشکل لگتا ہے قبول کرنا تو پھر آپ کائنات کو خود دیکھ سکتے ہیں، اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، ایک ایک چیز کی طرف توجہ دیں، انسان اور جن کے علاوہ، کیونکہ یہ دونوں جو مخلوقات ہیں یہ با اختیار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ذرے سے آسمان تک سب اطاعت گزار ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ڈسپلنڈ؟ ہم دیکھیں تو صحیح، غور و فکر تو کریں، یعنی کہ یہ اتنے ڈسپلنڈ ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور یہی اسلام ہے کہ اپنی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ آج اگر سورج اپنا کام چھوڑ کر گرمی کے بجائے برف برسانا شروع کر دے
تو زمین پر کیا حیات قائم رہ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے آگے گرنے والے، جھک کر اپنی گردنیں جھکانے والے، ہماری غذائیں بننے والے جانور اگر اپنے آپ کو پیش نہ کریں قربانی کے لیے اور اکڑ جائیں، حالانکہ وہ ہم سے جسامت میں بڑے بھی ہیں، لیکن کیسے وہ اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں اور ہمارے فائدے کی، نفع کی غذائیں بنتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ یہ کاکروچز بھی ہیں، اس طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں جو گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اگر انسانوں کو ایسے رہنا پڑتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن دیکھ لیں، سب تو تابع فرمان ہیں، مسلم ہیں رب کے، اور وہ اپنی تسبیح اور عبادات میں بھی لگے ہیں اپنے اپنے بتائے گئے طریقے سے۔ لیکن ایک انسان ہی جاہل رہ گیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے عالموں یا اماموں کو جو حب جا اور مال کے دلدادہ ہیں کی مانتے ہیں، اور یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے۔ آج فساد جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی اختیار ہی تو ہے جو انسانوں کو مل گیا ہے، اور اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بجائے ہم دوسروں کے کاموں میں الجھتے رہتے ہیں، دوسروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، پر یہ دوسری مخلوقات پابند ہیں اللہ کے حکم کی، اور اللہ کے حکم سے ہی ہمارے کاموں میں بھی لگی ہیں۔ یعنی آپ پھول لگے ہیں، ان کو توڑیں، جیسے مرضی ان کو استعمال کر لیں، سجا لیں یا ان کو مسل دیں، لیکن وہ خوشبو ہی دیں گے آپ کو۔ پرندے پکڑیں، بھونیں اور کھا لیں۔ جانور، ہوائیں، پہاڑ، سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اور سمندر دیکھیں کہ سمندر جو ہیں وہ سطح بن گئے ہیں ہمارے بحری جہازوں کے لیے، آسمان چھت بن گیا، زمین مستقر ہے، پر بندہ اپنے آپ کو کسی پابندی، کسی ڈسپلن میں لانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ امانت، دیانت، سچ، وفاداری ہم سب بھول گئے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا، اتنا بڑا ٹائٹل، اور ہم اس ٹائٹل کو کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو اس کو مانے تو صحیح کہ یہ اتنا عظیم ہمیں ٹائٹل دیا ہے، تو اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں تو پوری کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ صرف ناجائز تعلقات کو، دوستیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ گناہ ہونے لگے ہیں جن پر بستیاں اوپر لے جا کر پٹکی گئی تھیں، تباہ و برباد ہو گئی تھی، ان پر عذاب آیا تھا۔ آج ہومو سیکشولیٹی رائٹ بن گیا ہے انسانوں کا، استغفر اللہ، تو باقی رائٹس اور ڈیوٹیز کا کیا ہوگا جو ہم پر ہیں؟ یاد رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس مسخر نیچر کا نیچر بدلنے پر قادر ہے۔ پھر یہی پرسکون زمین زلزلے لے آتی ہے، معمولی جراثیم وائرس بن کر جان لیوا بن جاتے ہیں، پھر اپنے پیارے ہی آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ یہ جسم جس کی پرستش دن کے گھنٹوں لے جاتی ہے، اس کی بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، یہ لاغر بھی ہو جاتے ہیں، آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر معاملہ دنیا میں ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یوم الدین، بدلے کے دن سب کا حساب ہوگا، وقت کا، نعمتوں کا، طاقتوں کا، مال کا، اولاد کا، کہاں کہاں صرف کیا، ان کو کیسے لگایا، امانتوں کا کیسے پاس کیا۔ یہ سب کچھ باقی مخلوق سے نہیں ہونا، اس کے جواب دہ ہم ہی ہیں۔ ان سے کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ انہوں نے یا جس نے بھی یہاں اطاعت کو پکڑا وہ وہاں چھوٹ جائیں گے، اور جس نے یہاں چھوڑا وہ وہاں پکڑے جائیں گے۔ آیت نمبر 84 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہے ہیں کہ کہیے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ
لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ بیان السبحان سے ہے کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، اس کے احکام کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اسی کے لیے اپنی عبادت کو مخصوص کرنے والے ہیں۔ ہم نہ عقیدہ میں شرک کرتے ہیں، نہ اعمال میں۔ درس قرآن سے اور تفہیم القرآن سے ہے کہ توحید کے عقیدے سے ہی اسلام کی خوبی ظاہر ہے، یعنی ایک اللہ کی ماننے میں ہی اسلام کی خوبصورتی ہے، کیونکہ اگر بہت سے الہ ہوتے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہ ہوتا۔ تو یہی خوبی ہے اسلام کی۔ پھر اس کو نہ ماننا بے انصافی اور بے دینی ہے۔ اہل کتاب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنا مقصود ہے تو پھر اسلام قبول کر کے اس کے راستے پر چل پڑو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کی پیروی اختیار کر لو۔ اسلام توحید اور عبودیت کا سبق دیتا ہے اور قوانین فطرت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، تمام انبیاء اور کتب الہیہ کی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ حق لے کر آیا، اللہ کی طرف سے ہم اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم تعصب اور حمیت جاہلیت سے پاک ہیں۔ یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم سے کہلوا دیے ہیں۔ اور اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 85 ہے، اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو طلب کرے گا بغیر اسلام کے کسی دوسرے دین کو تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کا کوئی عمل، ریاضت اور محنت آخرت میں کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ برباد ہو جائیں گی اور وہ خسارے میں رہے گا، نہ مغفرت ہوگی نہ اس کو نجات ہی ملے گی۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دین اسلام ہی تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابن کثیر سے ہے، حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عمل عملا صالحا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ امام احمد نے حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ہم کو اس وقت بیان کی جب ہم مدینہ میں تھے۔ فرمایا، یہ اگلی حدیث ہے اور اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آئے گی اور کہے گی میرے رب میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا، وہ کہے گا میرے رب میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گا، وہ کہے گا میرے رب میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر دیگر اعمال آئیں گے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا میرے رب تو سلاموں ہے اور میں اسلام ہوں، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج میں تیری ہی بنیاد پر لوں گا اور آج تیری ہی بنیاد پر دوں گا۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے شخص کا انجام بڑے خسارے والا ہوگا۔ سورہ زمر میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے اصل خاسرین کون ہیں؟ وہ جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا ہے۔ سورہ کہف میں بھی اسی طرح آتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔
آپ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں کہ سب سے بڑھ کر خسارے میں، یعنی سب سے بڑھ کر خسارے یا ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب عقارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ اور یہیں پر یہ ہماری آج کی آیات مکمل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو جاری رکھیں گے ہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام قبول فرمائے۔ جو غلطی ہوئی ہوگی وہ میری جانب سے ہوئی ہوگی، اور اللہ کا کلام تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہم رزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے اور سننے والوں کو تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے اور سب کو زندہ رکھے اس کے مطابق ہی ہم عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ